شعیب النیوز کے ویڈیو سلسلے بے لگام حکمران میں حکمرانوں کے مالی اور اخلاقی کرپشن اور ان کے رنگین راتوں کی کہانی آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ حقیقت پر مبنی ان کہانیوں کو آپ تک پہنچانے کا مقصد آپ کو پارسائیت کا لبادہ اوڑھے ان گندے حکمرانوں کا اصلی چہرہ دیکھنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور سیاستدان شیخ رشید احمد کی نجی زندگی سے متعلق ان کی سنگین مزاجیوں سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس ویڈیو میں زیادہ تر اقتباسات اردو کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک سے لی گئی ہے۔ شیخ رشید احمد نے متوسط گھرانے میں آگ کوڑی، زمانہ طالب علمی سے ہی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ تحریک نظام مصطفیٰ میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیے، لیکن جب اس غریب زادے کے ہاتھ اقتدار آیا تو اس نے بھی عیاشیوں کے وہ سب ریکارڈ توڑ ڈالے جو ان لوگوں نے قائم کیے تھے۔ دولت جن کے گھر کی لوبی تھی، بالی ووڈ اداکاراؤں سے لے کر اسلام آباد کی محسوس محفلوں کو رنگین بنانے والی جسم فروش کسی عورت کا نام اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کی زندگی کے کسی نہ کسی گوشے سے آپ کو شیخ رشید جانتے نظر آئیں گے۔ بات صرف یہاں تک رہتی تو اور بات تھی۔ شیخ رشید صاحب نے تو اقتدار اور ریاستی قوت بھی اپنے بدن کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کی۔ کوئی مجبور نوکری لینے آئی تو عزت گوا بیٹھی، کسی کو شادی کا لالچ اور کسی سے شادی کر کے مکر گئے۔ کہنے کے تو شیخ رشید بھی سدا بہار سیاسی قواروں میں شامل ہے، لیکن شہناز بیگم نے خود کو شیخ رشید کی بیوی کہہ کر ان کی اصلیت بے نقاب کر دی۔ شہناز بیگم کا کہنا ہے کہ انہوں نے مئی 1996 میں شریعت محمدی اور اسلامی قوانین کے مطابق شیخ رشید احمد سے امریکہ میں نکاح کیا، جو باقاعدہ رجسٹر کیا گیا۔ میں شادی کے بعد تقریباً 15 دن تک شیخ رشید کی رہائش گاہ آئٹن 3 اسٹریٹ 9 مکان نمبر 1959 میں مقیم رہی۔ انہوں نے شادی سے قبل اپنے بھائی اور بہن سے اجازت لی۔ شہناز نے کہا کہ شیخ رشید کے بھائی اور بہن قسم اٹھا کر بتائے کہ کیا یہ سب کچھ ایسا نہیں ہوا۔ شہناز نے نہایت الجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ میں تو شیخ رشید کے جسم پر نشانات کی تفصیل تک بتا سکتی ہوں، یہ تفصیل ایک بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ شہناز کا کہنا ہے کہ شیخ رشید نفسیاتی مریض ہے، وہ اکثر میرے خون ٹیپ کرواتے، اعصابی قوت کی دوائیں اور انجیکشن استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان آمد کے بعد شیخ رشید نے مجھے ذہنی و اخلاقی طور پر تباہ کر دیا۔ لوگ مجھے ان کی داشتہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں ان کی باقاعدہ قانونی بیوی ہوں۔ شہناز کہتی ہے کہ شیخ رشید کی گھٹیا طبیعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے کئی بار شہباز شریف کے آگے پیش کرنے کی کوشش کی، جو میں قوت ارادے سے ٹال گئی۔ دراصل شیخ رشید خود کہتے ہیں کہ دوران تعلیم کالج کے لڑکے مجھ سے زیادتی کرتے رہے، اب میں ان کی بہنوں سے زیادتی کر کے انتقام لے رہا ہوں۔ شہناز کہتی ہے کہ میں شیخ رشید کو سمجھاتی رہی کہ سب فضول اور گھٹیا باتیں ہیں، لیکن وہ بجائے سمجھنے کے الٹا رونا شروع کر دیتے۔ شہناز شیخ رشید کی زندگی کے گناہونے کردار سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتی ہے کہ لاتعداد خواتین اس بیڑیے کے ظلم کا شکار ہوئے۔ خاص طور پر مجھے وہ طالبہ کبھی نہیں بولے گی جس کو صرف داخلے کے حصول کے لیے شیخ رشید کی جسمانی حوث کی تسکین کرنا پڑی۔ شہناز بیگم نے تو جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حق کی خاطر آواز بلند کی۔ ان کے ساتھ تو معروف وکیل حبیب وہاب الخیری اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری بھی خم ٹو کر میدان میں آ گئے، لیکن ان گنت زخم خوردہ خواتین ایسی بھی ہیں جو شہناز جیسی ہمت نہیں رکھتی اور نہ ہی اپنی وجہ سے اپنے خاندان کو مزید رسوائی میں دھکیلنا چاہتی ہیں۔
شیخ رشید جن دنوں وزیر ثقافت ہوا کرتے تھے تب ان کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوتا تھا۔ جس اداکارہ پر شیخ رشید کی نظر کرم پڑ جاتی وہ ملک کی سب سے بڑی اداکارہ سمجھی جانے لگتی۔ جو حسین چہرہ شیخ کی رات رنگین بنا دیتا سب سے مقبول چہرہ بن جاتا، اور جو انکاری ہوتا اسے ذلیل و خوار کر دیا جاتا۔ اس طرح کا ایک واقعہ معروف اداکارہ انجمن کے ساتھ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ انجمن کو شیخ رشید کی جانب سے دعوت نامہ ملا جس میں خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کو نیب ڈیک ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ انجمن اپنے خاوند نبیل ملک اور بچوں کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ رات کو شیخ صاحب نے عالمی سرمستی میں فون کیا کہ انجمن ان کے ساتھ اکیلی چائے پینا آئے۔ انجمن نے معذرت کر لی کہ وہ خاوند اور بچوں کی موجودگی میں ان کی دعوت قبول نہیں کر سکتے، جس پر شیخ رشید کا پارا چڑھ گیا۔ اس پیچ و تاب کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے انجمن کی وجہ سے لال حویلی میں ایک رنگین محفل کا اہتمام کیا تھا۔ شیخ صاحب بار بار انجمن کو فون کرتے اور انجمن بار بار ان سے معذرت کرتی۔ تنگ آ کر شیخ صاحب نے ریما کو فون پر طلب کر لیا، جو شاید ایسے ہی کسی موقع کے انتظار میں تھی۔ ریما نے حویلی کی شراب و شباب کی محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ اگلے روز جب نیب ڈیک ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تو انعام کی حقدار انجمن کی بجائے ریما قرار پائے، اور یوں شیخ رشید کی چائے کی دعوت ٹکرانے کا انجمن کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ لال حویلی کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے۔ قیام پاکستان سے قبل یہ ایک ہندو نائکا بدوبئی کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ تقسیم کے بعد بدوبئی تو یہاں سے کوچ کر گئی، لیکن شیخ صاحب نے حویلی کی تاریخی روایات برقرار رکھتے ہوئے محفل، ناؤنوش اور ساز و آواز کا سلسلہ برقرار رکھا۔ اس حوالے سے شیخ رشید کو تاریخ سے محبت کرنے والا قرار دیا جا سکتا ہے۔ شیخ رشید اور ریما کی محبت کے تذکرے عام ہوئے کہ ایک روز ریما نے بے خودی کے عالم میں کہہ دیا کہ شیخ صاحب نے شادی کی آفر کی تھی لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی۔ واقفان حال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے ریما کی ماں کو ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی تھی، اسے اپنی فرزندی میں لے لیا جائے، لیکن بیٹی کے خوبصورت بدن کی کمائی کھانے والی اس ہوازادی نے خالصتاً کاروباری انداز میں جواب دیا کہ ریما اب بھی تمہارے ساتھ بیویوں سے بڑھ کر وقت گزارتی ہے، تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے۔ شیخ رشید ریما سے عشق میں اس حد تک چلے گئے تھے کہ ایک رات میں 2 لاکھ روپے وار دیتے تھے۔ عیاشی کے لیے انہوں نے رقم خون سے اپنی جیب سے ادا کرنا ہوتی تھی، سرکاری کھاتے اس کام کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ شیخ رشید کی اسی قسم کی حرکتوں سے نواز شریف بھی تنگ آ چکے تھے۔ وہ اس حد تک بے باک ہو چکے تھے کہ ان کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بنورے کی مانند کلیوں سے اٹکیلیاں شروع کر دیتے۔ ایک مرتبہ میاں نواز شریف اپنے چہیتے ساتھیوں کے ساتھ لاہور سے کوئٹہ جا رہے تھے۔ طیارے میں موجود لڑکیوں نے نواز شریف سے آٹوگراف لینا شروع کر دیے۔ نوخیز حسن دیکھ کر شیخ صاحب بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے آٹوگراف لینے والے لڑکیوں کو گھیر لیا اور ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ ہر لڑکی کے پاس جاتے، اسے اپنا ٹیلی فون نمبر دیتے۔ لڑکیوں نے جواباً انہیں سخت سست کہا اور انہیں ریما تک محدود رہنے کی ہدایت کی۔ شیخ صاحب حسن کی برہمی دیکھ کر مچل گئے اور کہنے لگے کہ میں حسن پرست ہوں، میری حیثیت مغناطیس کی طرح ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں لڑکیاں کچے دھاگے سے کھینچی چلی آتی ہیں۔ میں سرینا ہوٹل میں ٹھہروں گا، آپ بھی مجھ سے ملنے ضرور آئیے۔ لڑکیوں نے بمشکل ان سے جان چھڑائی تو شیخ صاحب عبدالستار للیکا کو کہنے لگا کہ یاد دیکھ لینا، صبح مجھے ملنے ضرور ہوٹل آئے گی۔ یہ سارا تماشا میاں نواز شریف کی موجودگی میں ہوتا رہا، لیکن انہوں نے اس موقع پر شیخ صاحب کی کوئی سرزنش نہیں کی بلکہ مسکرا کر ٹالتے رہے۔ آج شیخ رشید نورین اور اس جیسی بے شمار معصوم عزتوں کا لٹیرا بن کر معاشرے کے سامنے موجود ہے۔